اچھا جی، اب چلتے ہیں تھوڑا سا عبداللہ حمید گل صاحب کی جانب. اور عبداللہ صاحب یہ ذرا سا بتائیے کہ آپ تو ظاہر ہے وار کی اسٹریٹجیز کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبضے کیوں کیے جاتے ہیں، کس وجہ سے کیے جاتے ہیں. یہ جو قبضہ مافیا ہے جس نے سرزمین بیت المقدس پر ظاہر قبضہ کیا ہے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اور ذرا یہ بھی بتائیے کہ آئندہ زائنسٹ ایجنڈا کیا ہے، یہودیوں کی حکمت عملی کیا ہے، ان کا طریقہ کار کیا ہے؟ ذرا اس پر ذرا کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. آج کا دن اور ظاہر ہے جب قبلہ اول کا نام آتا ہے تو پھر ایک ایسا نشتر ہے جو ہمارے ہر مسلمان کے دل میں اس کی چبھن محسوس ہونی چاہیے اور ہر جوان کو اس کا احساس ہونا چاہیے ہے کہ اس کا تاریخی پس منظر نامہ کیا ہے. دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سلیمان علیہ السلام کا معبد بھی موجود ہے، اس وجہ سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے لیے وہاں ان کے نبی اور ان کے جو جتنے بھی بزرگ تھے ان کے حوالے سے یہاں بہت ساری ان کی علامتیں موجود ہیں اور یہ ان کا ایک مرکز ہے. اس وجہ سے یہ یہودیوں کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. ان کے مقدس مقامات موجود ہیں، ان کے جذبات اور احساسات اس کے ساتھ منسلک ہیں. تو یہ ایک اس کا دوسرا پس منظر نامہ ٹھیک ہے. اور عیسائیوں کے لیے اس لیے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے وہ یہ جگہ جائے پیدائش ہے اور پھر وہ یہاں ان کا تبلیغ کا مرکز بھی رہا اور پھر اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا. تو یہ ان کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. مسلمانوں کے لیے اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وحی آئی اور اس کے بعد اس طرح سے سیڑھی کا ان کو دکھایا دیا کہ آسمان تک چل رہی ہے اور پھر وہاں قبلہ اول کا قیام ہوا. اور پھر جیسا آپ نے اپنے بیانیے میں شروع میں فرمایا کہ ہم تقریباً کافی عرصہ، تقریباً 16-18 ماہ جو ہے وہ نماز پڑھتے رہے اور مسجد قبلتین کے اندر عصر کے نماز کے وقت جو ہے پھر قبلہ 2 رکعت کے بعد جو ہے وہ موڑ دیا گیا، حکم آیا اور ہم نے قبلہ کر دیا. آج بھی مسلمان جو ہے، میں اپنے گھر کی بات بتاتا ہوں کہ میری والدہ نے مجھے سکھایا کہ ایک تو قبلہ کی طرف پاؤں نہیں کرنا اور دوسرا قبلہ اول کی طرف بھی پاؤں نہیں کرنا، یعنی کہ ہمارے اس کے ساتھ جو احساسات ہیں وہ اس انداز کے اندر جڑے ہوئے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ تینوں کا ایک اہم معاملہ ہے. لیکن کیونکہ حضرت عمر فاروق کو جب چابیاں حوالے کر دی گئیں اور یہ ایک تاریخی پس منظر نامے میں بھی ہمارا جو ہے اس کے اوپر کلیم ہے باقاعدہ، اور ہمارا کلیم ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اللیگل کلیم ہے، یہ ایک جائز کلیم ہے جس کو تسلیم کیا گیا اور اس وقت کے تمام لوگوں نے اور مسلمانوں کے حوالے کیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کی اگر ہم اس کے تاریخ پس منظر نامے میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خود حضرت ابراہیم عراق سے ہجرت کر کے وہ آئے. تو یعنی کہ سب کی تبلیغ کا مرکز جو تھا وہ یہ اس جگہ کو کہا گیا. پھر اس کے بعد جب 11ویں صدی کے جو ہے اندر اس کے اوپر پھر ایک باقاعدہ جس کو کروسیڈ وار کہا جاتا ہے، صلیبی جنگ، اس کو مسلط کیا گیا اور اس حد تک گئے کہ باقاعدہ صلیبیوں نے یہ کہا گیا کہ بیت المقدس کا ایک فنڈ بنایا گیا اور کہا گیا کہ یہ فنڈ کے اندر پیسہ دیں کیونکہ ہم نے صلیبی جنگ مسلط کرنی ہے مسلمانوں پہ. اور پھر جیسے ابھی ہمارے معزز مہمان نے کہا کہ وہاں 70,000 لوگوں کے جو ہے وہ ذبح کیا گیا اور خون اتنا تھا کہ گھٹنوں جو ہے وہ بیت المقدس خون سے رنگ دیا گیا. پھر سلطان صلاح الدین ایوبی جو ہے انہوں نے 1187 کے اندر جو ہے پھر یہ عظیم مارکہ جو ہے وہ فتح کیا اور جنگ حطیم کے اندر ایک ایسی شاندار کامیابی جس کی تاریخ کے اندر جو ہے ملٹری وار فیئر کے اندر اس کی آپ کو کوئی مثال نہیں ملتی. 40,000 کا لشکر بمقابلہ تقریباً 13 لاکھ لوگوں کو جو ہے انہوں نے کھڑکا کے رکھ دیا. اور یہ تو اتنی بڑی فتح تھی کہ جو آج تک صلاح الدین کے نام سے جو ہے انگریز آج بھی کامتا ہے اور ان کے کردار سے متاثر ہو کے خود انگریز ان کو پوئٹری میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ رچرڈ کے ساتھ کیا ہوا اور کس انداز کے اندر، اور پھر وہاں جس طرح سے عام معافی کا اعلان کیا گیا، لوگوں کا خیال کیا گیا. 762 سال تک مسلمانوں کا اس کے اوپر قبضہ رہا. اور اس کے بعد جس طریقے سے پھر پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں نے اس کے اوپر جا کے قبضہ جمایا اور قبضہ جما کے یہودیوں کو ایک سازش کے ساتھ اس کے اندر ڈالا گیا.